اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا ايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف صلی علی محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد تقریباً 2 ارب تک پہنچنے والی ہے۔ امت مسلمہ کی تعداد تقریباً 2 ارب ہونے والی ہے، اور پوری تاریخ انسانیت کو اٹھا کر ہم دیکھیں تو اتنی بڑی تعداد کے بعد کوئی امت اس درجے مظلوم، اس درجے محکوم، اس درجے بے بس، اس کی بالکل مثال نہیں ملتی۔ پہلے انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ جل جلالہ مخصوص اقوام کو مبعوث فرماتے، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تا قیامت ہے، اور اس کے بعثت تمام انسانیت کے لیے ہے، اور عرصہ ہو گیا 1400 سال سے زیادہ ہو گئے تو امت کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ 2 ارب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد، جو امت کی تعداد ہے، وہ پہنچ رہی ہے۔ لیکن اتنے کثرت کے باوجود آج جو امت مسلمہ کے حال ہے، جس طریقے سے اس پر یہود و نصارہ مشرکین ہنود مسلط ہے، اس کی بالکل مثال نہیں ملتی۔ مسلم ممالک درجنوں مسلم ممالک ہے۔ رب العالمین نے عظیم الشان قسم کے وسائل عطا فرمائے ہیں، ہر قسم کے وسائل سے مالا مال ہے، جغرافیائی لحاظ سے بہترین محل وقوع عطا کی ہے۔ آپ دیکھیں جو دنیا کی قلب ہے، قلب میں جو بالکل وسط ہے دنیا کے، اس کے جگر پہ مسلم ممالک ہے ہر طرف، اور پھر تیل کی دولت ہو، جتنی بھی دیگر معدنیات ہیں مختلف قسم کے رب العالمین نے عطا کیے۔ جو آبی گزرگاہیں ہیں، جو سمندری راستے ہیں، جو تجارتی راستے ہیں، وہ نہر سویز ہو یا دیگر راستے ہو، وہ سب مسلمانوں کے پاس ہے۔ اہم سوال یہ ہے کہ اتنے کثرت کے باوجود، اور وہ امت جس کو خیر امت کہا گیا ہے، جس کو امت وسط کہا ہے، جس کو کہا ہے کہ آپ شہداء ہیں دوسروں پر، کنتم خیر امت اخرجت للناس وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظیم امت بلندیوں سے کیوں گرا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو 14 سال ہجرت کے نہیں گزرے تھے، 14 ہجری یا 15 ہجری میں مسلمان سپر طاقت بنے تھے۔ یعنی کتنے حیران کن ہے کہ ہجرت کے 15 سال بعد مسلمان اتنی بڑی قوت اور طاقت بن گئی کہ 2 سپر طاقت کو شکست دی، روم اور فارس کو۔ رب العالمین کی کیا نصرت ہے، اور رب العالمین نے کیا اس کے جو غیب سے جب نصرت فرماتے ہیں تو اس کی کیسے مظاہر ہیں، اور آپ اندازہ لگائیں اس کے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی اس دین میں کیا برکت ہے، کیا برکت ہے۔ وہ مسلمان اور وہ دین اسلام جو ایک دور ایسا تھا کہ وہ
سپر طاقت رہیں اور پھر 1000 سال تک سپر طاقت رہیں. مسلمانوں کی جو سپر طاقت کی تاریخ ہے بڑی لمبی ہے. وہ الگ مسئلہ ہے، اندرونی خانہ چھوٹے موٹے مسائل الگ چیز ہوتی ہے، لیکن مجموعی طور پہ پوری امت پہ جس کو سپر طاقت کہتے ہیں وہ مسلمان رہے. اور یہ ایک الگ پوری ایک داستان ہے اور پورے ایک بحث ہے، پوری ایک تاریخ ہے کہ جو مسلمانوں کے دور اقتدار ہے انہوں نے انسانیت کو کیا خیریں پہنچائیں، اور ان لوگوں کے پاس جب سپر طاقت ان کو مل گئی تو انہوں نے کتنے ایٹم بم گرائے. وہ ایک الگ پوری ایک تاریخ ہے. ان لوگوں کے مظالم کے سیاہ ایک باب ہے، ایک تاریخ ہے. کسی کو معاف نہیں کیا، ملکوں کو کنڈر بنا دیا، وہ ایک الگ دنیا ہے. لیکن ابھی سوال یہ ہے کہ جو عرصہ ہوا مسلمان امت جس حال میں ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں مسلمان اتنے گر گئے اپنے مقام سے؟ قرآن مجید اس کے بارے میں کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہر چیز کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے. کوئی جتنے بھی قرآن مجید آپ دیکھیں گے کوئی ایسی گوشہ نہیں، کوئی ایسا وہ نہیں کہ وہاں قرآن نے وہاں رہنمائی نہیں کی ہو. تو ظاہر بات ہے کہ امت کی یہ جو حالت ہے ضرور اس کے بارے میں قرآن مجید میں رہنمائی موجود ہے. یہ امت مسلمہ پھر اپنے کوئی ہوئے مقام کو کیسے حاصل کریں گے، کیسے غلبہ عطا ہوگی اس امت کو؟ اس پر ہمارا ایمان ہے کہ امتوں کو اٹھانے والا، امتوں کو کسی کو عزت دینے والا یہ رب العالمین ہے، کسی کو خلافت عطا کرنے والا رب العالمین ہے. بڑے ضعیف امتوں کو جب رب العالمین نے فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کو پوری دنیا میں اٹھایا، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کو فضیلت دی، اس کو ریاست دی. تو یہ اس کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ان کی زوال کی وجوہ کیا ہے، اسباب کیا ہے، اور اس کی عروج کے اسباب اور اس کے وجوہ کیا ہے، اس کے بارے میں والد صاحب نے اسرار العروج میں تفصیل سے لکھا ہے، اور تفسیر میں بھی ہے. البرہان تفسیر جو ہے تقریباً کوئی 10 جلدیں تو چھپ چکے ہیں، اور تقریباً ممکن ہے کہ 14 جلد پورا جتنا حصہ ہوا ہے سورہ برات تک وہ 14 جلد مل جائیں گے. اس میں بھی کافی مواد ہے جگہ جگہ. میں اس مجلس میں مختصراً عرض کروں گا. درود شریف پڑھیں. پہلی وجہ دیکھیں، امت کی جو فضیلت ہے، جو ہماری یہ امت ہے، اس کی جو فضیلت ہے یہ اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ ہم مسلم قوم ہیں، ہم مسلم نسل ہیں. یہ فضیلت اس بنیاد پہ رب العالمین نے ہمیں عطا نہیں کی ہے. یہود و نصارہ کو یہ غلط فہمی ہوئی تھی کہ شاید ہماری جو فضیلت کی وجہ ہے وہ قوم یہودیت ہے، ہم نصارہ ہیں، ہم یہود ہیں. وہ فرماتے تھے، نہیں، وہ کہتے تھے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو بھی فضیلت دی تھی اپنے وقت میں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یہ جو فضیلت ملی تھی اس کی جو عظیم امانت اس کے حوالے ہوئی تھی، اس امانت کا تحمل کیا تھا، اس امانت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت عطا کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بھی جو خیر امت ہے، اس کی جو فضیلتیں ہیں، ان کے جو مقام ہے، ان کو جو اس امت وسط کہا گیا ہے، اس کو جو شہداء کہا گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کو جو ذمہ داری عطا کی ہے، اس کے کندھوں پر قرآن مجید کا جو بار رکھا گیا ہے، وہ امانت ہے، وہ بہت عظیم الشان. بنیادی وجہ اس کی ہے. اور زوال کی وجہ یہ ہے کہ
امت کی زوال کی، اور ہم سے پہلے امتوں کی زوال کی بھی یہی وجہ تھی۔ اہل کتاب کی بیماری یہ بھی ایک طرح ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پٹائی یہ بھی ایک طرف ہوتی، ایک ہی طرح اللہ تعالیٰ جل جو اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس کو پٹائی کرتے ہیں اور اس کو سبق سکھاتے ہیں، اس کو سزا دیتے ہیں۔ یہ سنت اللہ ہے، ایک طریقہ ہے رب العالمین نے اپنے کلام میں اس کی وجہ بتائی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب اس عظیم امانت میں خیانت کرتے ہیں، امت بحیثیت امت اس جرم کے شکار ہوتے ہیں، تو اس جرم کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی۔ وہ جرم کیا ہوتی؟ وہ جرم یہی ہے، وہ خیانت کیا ہے۔ وہ خیانت یہ ہے کہ اس امانت کو کامل مکمل طور پہ پیش نہ کیا جائے اور اس ادھوری دین پر عمل ہو، ایک دین کے ایک حصے کو نظر انداز کیا جائے۔ یہی سلوک یہود و نصارہ نے اپنے دین کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے بھی دین کا وہ حصہ اپنایا، اس کو سینے سے لگایا جس کے ساتھ جن کی مفادات کا کوئی ٹکراؤ نہیں تھا، تو کہتے یہ دین کا حصہ ہے، اس پہ عامل رہے۔ خواہشات کے ساتھ ٹکراؤ تھا تو وہ حصہ اس حصے پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ ایسا عظیم جرم ہے کہ جس پہ رب العالمین نے اہل کتاب کو پکڑا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، آپ کتاب کے ایک حصے پر ایمان لے آتے ہیں اور ایک حصے کا انکار کرتے ہیں۔ اس کی ایک ہی سزا ہے، اللہ تعالیٰ کی دستور میں اس کا ایک ہی اس کی سزا متعین ہے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے۔ علماء و مشایخ فرماتے ہیں کہ ذلت اور رسوائی کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے اقوام کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس پر مسلط کرتے ہیں، دوسرے اقوام کے ذریعے سے پٹائی کراتے۔ ایک عذاب ہوتا ہے کہ عذاب آیا سب کو ختم کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ پوری امت کو ختم نہیں کرتے لیکن دوسرے اقوام کو ضرور مسلط کرتے۔ تو ایک بڑی وجہ ہے کہ پوری دین پر عمل نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں 200 کروڑ لوگوں میں بہت سارے لوگ موجود ہیں، اہل اللہ موجود ہے، صلحاء موجود ہے، اتقیاء موجود ہے، بڑے اللہ کے سامنے رونے والے موجود ہے، ایک دنیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آپ صادقین کے ساتھ رہیے تو صادقین موجود ہوں گے۔ ویسے اللہ تعالیٰ جل جلالہ حکم نہیں دیتے کہ آپ یہ کام کریں وہ موجود نہ ہوں، تو صادقین ضرور موجود ہوں گے۔ صادقین موجود ہے لیکن تعداد کم ہے۔ تعداد کیا ہے؟ تعداد کم ہے، تو پوری دین پر عمل کرنے والے کم ہیں، عاملین کم ہیں۔ دیکھیں دین اسلام کبھی بعض لوگ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس کا تعلق صرف عقائد کے حد تک ہے، عقائد ہو، عبادات ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، اخلاقیات ہو، سب دین کا حصہ ہے، سب دین کا حصہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ عبادات میں تو ہم اتنے مضبوط ہو کہ ہماری مثال نہیں ملتی، لیکن اخلاقیات اور معاملات میں اتنے گر چکے کہ اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ تو ہمارا دین تو ایسا نہیں، تو جامع دین ہے، وہ ایسا دینی فطرت ہے، ایسا مبارک دین ہے کہ اس میں ہر زندگی کے ہر گوشے میں اس کی رہنمائی موجود ہے۔ تو ایک بڑی بات اور ایک بڑی وجہ یہ ہے، اور ایک کمزوری، یہ پاکستان ہے، الحمدللہ اس میں مسلمان رہتے اکثریت ہے، اسی طرح بہت سارے مسلم ممالک۔ آپ بازار میں جائیں تو کوئی ایسا بازار ہے آپ کے پاس کہ آپ کسی غیر مسلم کو بتائیں کہ مسلمان اسلام اور قرآن اور حدیث جس طریقے سے تجارت کے بارے میں بتاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں کہ اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہوتا، ملاوٹ نہیں ہوتی، اس میں جھوٹ نہیں ہوتی، وہاں خیرخواہی ہوتی ہے، وہاں کے معاملات شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، آپ کوئی بازار دکھا سکتے ہیں فلاں بازار میں جائیں 100% تو نہیں؟ آپ کوئی ایسی جگہ بتا سکتے کوئی یہ عدالت ہے اور یہ کوئی اس کے جس کے سب جیسے کہ اسلام کا سراسر عادل اور انصاف اگر مبنی نظام ہے، اس کے مطابق اس کے فیصلے ہو رہے ہیں، صلح و تحکیم وغیرہ سارے معاملات اس طرح ہیں۔ آپ دکھا سکیں گے فلاں آپ علاقے میں جائیں، فلاں محلے میں جائیں، وہاں جو مسلمان رہتے ہیں ان کی جو معاشرت ہے وہ بالکل جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جس طرح کی بلند اخلاق تھے،
اس پر مزین قسم کا ایک اسلامی معاشرہ ہے. تو یہ مسئلہ ہے. تو دیکھیں مسلمان تو ہیں، تعداد کے لحاظ سے کم نہیں ہیں ہم، لیکن اگر پوری دین کی بات کی جائیں تو وہ پوری دین کے نقشے قائم نہیں، پوری دین کے نقشے قائم نہیں. تو یہ ایک ایسے اس کی ہم سب اعتراف کرتے ہیں، اس کے ہم سب اعتراف کرتے ہیں کہ بالکل واقعی ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ پوری دین پر عمل نہیں ہے. یہود و نصارہ جس بیماری کی وجہ سے جس کی پکڑ ہوئی تھی، آج ہم اس کے شکار ہیں اور ہماری پکڑ ہے. حل کیا ہے؟ یہ تو قرآن مجید خود فرماتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بندگی کے کنارے پہ کرتے ہیں، اگر اس کو خیر پہنچتا ہے تو قائم رہتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ. اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو پھر الٹی منہ پھر جاتے ہیں. دین کے ساتھ تعلق، وفاداری کا تعلق، کامل دین کے ساتھ کوئی کامل تعلق نہیں ہوتا، کامل وابستگی نہیں ہوتی، اپنے مفاد کے حد تک دین کے ساتھ تعلق ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس کی ایک کشتی خواہشات کی ہے، ایک کشتی اسلام کی ہے. تو اس شخص کی زندگی ایسی ہے کہ ایک پاؤں خواہشات کی کشتی میں رکھی ہے، ایک پاؤں اسلام کی کشتی میں رکھی. ڈاواں ڈول قسم کا سفر کرتے ہیں. مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، ایسے سفر کرتے ہیں. تو ایک وجہ یہ ہے، یہ جو آج کل جو ہم پر باوجود کثرت کی یہ جو حالت ہے، اس کی وجہ یہ ہے. اس کا حل یہ ہے، کہیں کوئی اور حل نہیں. یقین جانیں کہ ہم جو کرے، ہماری یہ جو ذلت کی وجہ کبھی یہ نہیں ہے کہ اسباب کی کمی، ظاہری وسائل کی کمی. ہمیشہ سے اہل حق کے ساتھ وسائل کی کمی رہی ہے. ہر دور میں، نوح علیہ السلام کے دور میں، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں، ہر دور میں رہی. لیکن کون فاتح رہے؟ اہل حق. جب وہ حق پہ قائم رہے، ڈٹے رہے، کامل مکمل طور پہ قبول کیوں. تو ایک بات تو ہے، علاج اس کا یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. بس چې رب العالمین پرا بندگی میں نوی اختیار کړي او کامل دین ته نو رغلی. رب العالمین دغه دین اسلام او برک دین مو پرا سينو سره نه لګولا، نو بیا دا نور دی عروج او دی امت دی او چې تدلو بل یار نشته. عمر فاروق رضی اللہ عنہ روایت تھا، وہ فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به آخرین. اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اقوام کو اٹھاتے ہیں اور گراتے ہیں. گراتے کیوں؟ گراتے وہی ہے کہ جو بلند مقام پہ تھے، گرایا اس کو کہ یہ کیسے معاملہ کیا. ایک بات ہے. دوسری وجہ جو قرآن مجید بتاتے ہیں وہ ہے تفرقہ بازی، پارٹی بازی، افتراق، انتشار. اس کی وجہ سے یہ افتراق اور انتشار، تفریقہ بازی، پارٹی بازی کی یہ نحوست ہے کہ مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی ہوا اکڑ جاتی ہے، وہ مثل جاگ ہو جاتی ہے جیسے کہ سمندر کی جاگ ہوتی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں نظامت کریں، فَتَفْشَلُوا، کمزور پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ہوا اکڑ جائے گی، روب اور دبدبہ ختم ہو جائے گی. تو دیکھیں یہ نحوست ہے کس کی؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں ڈرایا کہ یہود و نصارہ وہ شکار ہوئی تھی تفریقہ بازی، پارٹی بازی کی، آپ شکار نہ ہوں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح مت بنی کہ جو فرقوں میں بٹ گئے. وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کھلے اور واضح آیات کے بعد اختلافات کے شکار ہو. ان لوگوں کی طرح مت بنے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا. تو یہ دیکھیں ایک بڑی وجہ ہماری ہے. آج آپ دیکھیں امت مسلمہ یہ مختلف عنوانات سے تقسیم ہے. تقسیم کار میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں ایک ہے کوئی دعوت و تبلیغ کے میدان میں دوڑ رہے، کوئی
تعلیم و تعلم مدرسے کے ساتھ منسلک ہے وہ کام کریں، اور کوئی ایسا ہے کہ وہ کفار کے ساتھ، اسلام کے دشمنوں کے ساتھ وہ جہاد کر رہے ہیں، کوئی ایسا ہے کہ وہ لوگوں کے اصلاح و تزکیہ کے لیے یہ محنت کر رہے ہیں۔ مختلف جہاد ہے، اور بہت ساری دنیا ہے، علماء ہے، انہوں نے مختلف محاذ سنبھالے، کوئی فتنوں کے مقابلے میں لڑ رہا ہے، کسی نے ختم نبوت کا محاذ سنبھالے، مختلف محاذ سنبھالے۔ یہ تفریقہ بازی نہیں ہے، یہ تقسیم کار ہے۔ آپس میں پارٹی بازی تب ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت نہ کیا جائے، ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہوں، ہر کوئی دوسرے کی محنت کی نفی کرتا ہے کہ میں دین کا کام کرتا ہوں، آپ دین کے کام نہیں کرتے، اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ تفریقہ شروع ہو جاتا ہے۔ ویسے تو تقسیم کار ہے، ایک گھر ہوتا ہے، لوگ تقسیم کرتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں، آپ یہ کام کریں۔ بہرحال اس کا علاج کیا ہے وہ بھی قرآن مجید بتاتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مل کے تامے رہو، مضبوطی کے ساتھ۔ یہی دین اسلام ہے، یہی قرآن ہے، اس کو مضبوطی سے اس پہ قائم رہیں، آپس میں تفریقہ نہ کریں، اختلافی مسائل کی بنیاد پہ یا فروعی اختلافات کی بنیاد پہ آپس میں اختلافات نہ کریں۔ ہاں اصول الگ چیز ہے، اصول کیا ہے؟ اصول الگ ہے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے، درود شریف پڑھیں۔ آخری وجہ وہ یہ ہے کہ جو قرآن بتاتے وہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں میں ایمان کی کمزوری آتی ہے تو اس کی وجہ سے امت گر جاتی ہے۔ ایمان اس کی ضعف، اس پر پوری دین کی بنیاد ہے۔ جب ایمان میں طاقت ہو، کمال ہو، اس میں پھر کیا ہوتا ہے؟ تو اس کی ایسے انوارات ہوتے ہیں، ایسے برکات ہوتے ہیں، اس میں ایسی قوت ہے، اس میں ایسی طاقت ہے کہ اس کی ایمان کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی۔ اور پھر انسان جو ہے یہی جو ایمان ہے، انسان اس کو جتنی بھی خیر کے کام ہیں جو شعب الایمان کہتے ہیں علماء اس کو، وہ سب پہ ڈال دیتے ہیں انسان سے۔ ایمان کیسی، یہ سب پھر ان کے انوارات ہوتے ہیں، ثمرات ہوتے ہیں، برکات ہوتے ہیں، پھر ایمان کے برکت۔ لیکن ایمان میں قوت ہو، اصل چیز یہ ہے۔ دیکھیں ایمان ہوتا ہے لیکن ضعیف ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو آپ کی بجلی لگی ہے یہ شمسی ہے، اور یہ سولر کا جو ہوتا ہے نظام ہے۔ کربوغ شریف کی جو بجلی ہے یہ تقریباً 25 سال ہو گئے بجلی نہیں گیا۔ تو پہلے زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے تو بجلی ہوا کرتی تھی، لیکن کبھی 10 بجلی ہوتی تھی، کبھی 20 تو اس وقت یہ کم والا وولٹیج والی چیز یہ نہیں تھی جو آج کل بنی ہے۔ تو بجلی ہوتی تھی لیکن اس کے 10 وولٹیج 20۔ اچھا اس بجلی سے نہ پنکھا چلتا تھا، نہ استری گرم ہوتی تھی، اور نہ ہیٹر کا کام ہوتا تھا، نہ اے سی چلتی تھی، نہ فریج اور فریزر کسی چیز کا کام نہیں کرتے تھے، اور نہ روشنی کا کام کرتے ہیں۔ تو وہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے ہم بیٹھے تھے کمرے میں، والد صاحب بھی موجود تھے، میرے دادا جی بھی موجود تھے اس وقت، بہت پہلے کی بات ہے۔ تو پہلے زمانے میں ایسی قسم کے لائٹ ہوتے تھے جیسے جلے کو بھی نا اندر کو جلے میں منز کے اس طرح کے لائٹ ہوتے تھے۔ تو بجلی آ گئی، ہم نے لالٹین وغیرہ چیز جلائی تھی، بجلی آ گئی۔ تو میرے دادا جی کہتے ہیں کہ اللہ خیر کرے کہ ہماری آنکھیں نہ نکل جائے، اتنی تیز بجلی آ گئی۔ وہ صرف وہ ہمیں بتانے لگے کہ دیکھو وہ بجلی آئی ہے، وہ جیسے کہ کوئی لکیر کھینچی ہے کسی نے، اتنا وہ نظر آ رہا تھا اس میں۔ تو بجلی ہوتی تھی لیکن اس بجلی سے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ایمان ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ بے ایمان ہوتے، ایمان ہوتے الحمدللہ مسلمان ہوتے، لیکن ضعف اتنی ہوتی ہے کہ اس ایمان کی وجہ سے وہ نہ نماز پڑھتے ہیں، اس ایمان کی وجہ سے وہ نہ سود سے بچتے ہیں، اس ایمان کی وجہ سے نہ وہ جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں، نہ غیبت سے پرہیز کرتے ہیں، نہ بدنظری سے پرہیز کرتے ہیں، نہ حرام سے پرہیز کرتے ہیں، نہ ایذاء مسلم سے پرہیز کرتے ہیں۔ کوئی مطلب ہے کہ وہی ہماری کربوغ شریف والی بجلی ہے تو وہی 20 والا وولٹیج چلتا ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ ایمان والد صاحب ایمان کی ایک مثال پیش کرتے تھے، آپ نے شاید سنی ہوگی بات، خیر وہ تو بڑا زوردار قسم کا ایمان ہے، سمجھیے بات۔ لیکن بہرحال ویسے ایمان جو صحیح معنوں میں جو اس کو مضبوط ایمان کہتے ہیں، کمال ایمان جو ہوتا ہے
وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ پر دو دونے چار کی طرح ایمان، ان کی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات اور صفات اس پر ایسا غیر متزلزل یقین ہو کہ رب العالمین نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے حکم میں خیر ہے، انہوں نے حکم دیا ہے تو اس میں خیر ہے، کرنے میں خیر ہے، منع کیا ہے تو منع کرنے میں خیر ہے۔ اگر کوئی 1 ارب روپیہ آپ کو ملتا ہے لیکن وہ حرام پہ ملتا ہے تو آپ کو 100% یقین ہے کہ یہ حرام 1 ارب زہر ہے۔ 1 ارب کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے ظاہر ہے کہ میرا رب کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو کیسے ٹھیک ہوگا وہ؟ تو ایمان ہوتا ہے، ایمان پیر نہیں جوتا، وہ پیر نہ کروڑ۔ اچھا والد صاحب مثال 1000 2000 کا نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں 1000 2000 میں لوگ ایمان کام کرتے ہیں لیکن جب 1 ارب روپیہ ہوتا ہے تو پیر لوگوں کا کیا ہوتا ہے؟ پیر اس کی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس میں یہ ہے، وہ کہتے ہیں 2 دو 4 کا مطلب یہ ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ عزت دینے والا رب العالمین ہے، یا ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ چیز سود حرام ہے تو اس کا نقصان ہے مثلا، یا حکم ہے یا کوئی اس کی صفات ہے، جس چیز پر آپ ایمان اس پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ مثلا 2 اور 2 4 کا مثال دیتے تھے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 2 اور 2 کیا ہے؟ 4 بنتے ہیں۔ اگر میں نے ایسی کرامت ظاہر کی کہ یہ جو والد صاحب کا یہ ہے تختہ ہے، اس کو میں نے اس پہ شف کی، دم کیا اور یہ سونا بن گیا، پورا سونا بن گیا، یا موسیٰ علیہ السلام کی طرح میں نے لاٹھی ماری، فضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ 12 عینہ، 12 چشمے جاری ہو گئے، آپ لوگوں نے گلاس میں پانی بھر دی اور ساتھ آپ لوگ لے گئے، پانی بھی لے گئے، اور آپ لوگوں نے سونا چک کیا تو واقعی وہ سونا بن گیا تھا۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ دیکھیں میں اتنا بڑا ولی اللہ ہوں، اتنا بڑا بزرگ ہوں اور اتنا پہنچے ہوئے شخص ہوں، آپ میرے ساتھ یہ بات تسلیم کریں کہ 2 اور 2 5 بنتے ہیں۔ 2 اور 2 کتنے بنتے ہیں؟ 5۔ آپ لوگ کہیں گے کہ واقعی آپ تو مفتی صاحب کے بیٹے ہیں اور بڑے پہنچے ہیں، بڑے ولی اللہ ہیں، لیکن یہ بات آپ کی غلط ہے۔ یہ بات آپ کی کیا ہے؟ غلط۔ میں جتنی بھی آپ لوگوں کو میں 1 ہاتھ پہ چاند رکھوں، 1 سورج رکھوں، پھر بھی آپ کہتے ہیں آپ غلط کہتے ہیں۔ یہ اتنا زور، یہ ہے 2 دونے 4 والا۔ تو 2 دونے 4 کے ایمان کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے وعدوں پر، ان کی وعیدوں پر، اس کے ذات پر، ان کی صفات پر اتنا غیر متزلزل یقین ہو کہ دنیا ادھر سے ادھر جا سکتی ہے، میرے رب کی بات ادھر کی ادھر نہیں کر سکتی۔ وقت کے فلسفے بدل سکتے ہیں کہ میرے رب نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اگر وہ عزت دینا چاہے، پوری دنیا مجھے ذلیل کرنا چاہے، نہیں ذلیل کر سکتے۔ پوری دنیا عزت پہ آئے، رب العالمین نے ایک لمحہ کے لیے فیصلہ کرے کہ اس کو میں بے عزت کرنا چاہوں گا، وہ کوئی مجھے عزت نہیں دے سکتا۔ وہ بلبلیں ہوں گی، ختم ہو جائیں گے وقت کے ساتھ۔ تو دیکھیں، اس لیے جب ایمان کامل ہوتا ہے تو ایسا شخص ہوتا ہے کہ اس کی محبت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس کا غصہ بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس کا دینا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس کا منع بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ من اعطى لله ومنع لله واحب لله وابغض لله فقد استكمل الايمان۔ ایمان جب کامل ہوتا ہے تو ایسا شاندار شخص ہوتا ہے کہ ایسے زندگی گزارتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس اللہ پھر پوری دین پر بھی آنے لگتا ہے۔ تو دیکھیں یہ 3 چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں ولا تہنوا، ہمت مت ہارے، نہ کسی سے مرغوب ہو، نہ ہمت ہارے، دوسروں کے وسائل اور ذرائع کو دیکھ کے نہ گھبرائیں۔ ولا تحزنوا، پریشان بھی نہ ہو، غم نہ کریں۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب ہوں گے لیکن اگر مومن ہو۔ تو دیکھیں قرآن یہ 3 بات یاد کرتے ہیں۔ ایک ذلت کی وجہ ادھوری دین پر عمل ہے، علاج ہے اس کی پوری دین پر عمل، اور دوسری وجہ افتراق انتشار خلفشار ہے، اور اس کا جو علاج ہے وہ کیا ہے؟ اتفاق اور اتحاد۔ اور تیسری بات ایمان کے ضعف ہے، اور وہ اس کا علاج ہے ایمان کی طاقت۔ ایمان کی طاقت جو ہے اور ایمان کی قوت یہ تزکیہ پر ہے۔ جب انسان کے دل کی پاکیزگی ہوتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے، طہارت ہوتی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا
صادقین، صادقین کے ساتھ رہیں، صادقین کے ساتھ رہیں، یہ علاج۔ یہ جو والد صاحب نے کام شروع کیا ہے 40 سال ہو گئے، یہی تین مقاصد ہیں، یہی امت کی یہی فکر تھی، یہی درد کہ آپ دیکھیں والد صاحب کی کتابیں اٹھائیں، آج سے 40 سال پہلے لکھی ہوئی کتابیں، آپ اس کو اٹھائیں دیکھیں کیوں کیا کہتے ہیں، وہ آج بھی یہی بات کہتے ہیں کہ یہ علاج ہے، اس پہ آئیں، اس پہ آیا جائے۔ تو یہاں انہوں نے اس طرح کے نظام، ابھی تو یہ مرکز بن گئے تو 2000 میں اس کا سنگ بنیاد ڈل گیا ہے، اس سے پہلے جب ہم چھوٹے تھے تو والد صاحب وہاں یہ کام چلاتے تھے گھر پر، اس وقت بھی یہی کام چلاتے تھے۔ جو لوگ آتے تھے یہاں، جو لوگ چلے کے، ابھی بہت سارے رفقا چلے والے ہیں، کیونکہ ایک دن ان کے ساتھ یہ مذاکرہ ہوتا ہے، باقی پھر جیسے کہ والد صاحب جو اخلاقیات پہ بیان کرتے تھے وہ کرتے، ایک دن کا یہ بیان ہوتا ہے۔ چند ایک دو ہفتے پہلے اتفاق اور اتحاد کے جو اصول بتاتے تھے، 4 اصول ہم یہاں سمجھاتے ہیں، 4 دن ہم نے لگائے اس پہ، الگ الگ دن پورا ایک بیان ہوتا ہے، آپ لوگوں نے خود جو چلے والے اس کو معلوم ہے۔ تو دیکھیں یہاں جو ہوتا ہے پورا دین سکھاتے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، پورا نظام 40 دن میں سکھاتے ہیں۔ اور پھر جو ہے اتفاق اور اتحاد کے ذریعے سے یہاں تو بات چلی صرف، وہاں تو کئی دن اس پر بیان چلتا ہے، میں نے کہا 4 دن مسلسل اس پہ بیان رہا، تاکہ چلنے والوں کی، وقت لگانے والوں کی ذہن سازی ہو جائے اور ان کو طریقہ اور اصول بھی معلوم ہو جائے۔ اور آخری بات، یہاں کا جو پورا ماحول ہے، یہ والد صاحب نے، آپ لوگوں نے ایک بات سنی ہوگی، یہاں تزکیہ کا ماحول ہے، تزکیہ کے پورا ایک جامع نظام تزکیہ ہے۔ رمضان المبارک میں، اس رمضان میں دنیا کے تمام بر اعظموں کے لوگ آئے، کوئی ایک بر اعظم ایسا نہیں کہ وہاں کے لوگ موجود نہیں تھے، وہاں آئے تھے۔ تو کربوک شریف کیا کرے، یہاں تو بجلی نہیں، یہاں کیوں آئے لوگ؟ وہ صرف اس کے لیے آتے ہیں، حالانکہ وہ علماء ہوتے ہیں، دنیا دیکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ یہ جگہ ایسی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ، جس سے رب العالمین اللہ تعالیٰ نے کام لیا ہے پوری دنیا میں، جو تبلیغ کا کام ہے پوری دنیا میں پھیل گیا، وہ جب تبلیغ کے سفر سے واپس آتے تو رائے پور کی خانقاہ میں چند دن گزارتے، اتنے پاک دل والے، اتنے اللہ والے، اتنے لوگ، یہ کیوں اپنی ضرورت محسوس کرتے تھے؟ خود بیت ہے۔ تو یہ ہمارے اکابر سب ان چیز کا اہتمام کرتے تھے کہ ایک تزکیہ کا ایک ماحول ہونا چاہیے۔ تو والد صاحب فرماتے تھے کہ یہاں پیر نہیں ہے، یہاں کا ماحول پیر ہے، یہاں کا ماحول کیا ہے؟ پیر ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو کہ لاکھ لاکھ شکر ہے، یہاں یہ جو بنیادی مقاصد، انہی بنیادی مقاصد کو رکھ کے یہاں ایک پورا ایک نظام تشکیل دیا گیا ہے۔ تو اس سے ہم خود بھی استفادہ اٹھائیں، خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ اور جو چلے والے رفقا ہے اس سے بھی میں یہی عرض کروں گا کہ اس دعوت فکر کو آپ اپنے دل میں بٹھائیں اور دوسروں کو پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔